نشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، سہ ماہی درس قرآن و حدیث کی یہ مبارک محفل ہے جو اسلامی سال سن 1444 ہجری کی آخری رات ہے آج، اور اس موقع پر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے کہ 1444 ہجری سن ختم ہو رہا ہے اور کل سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی نیا اسلامی سال سن 1445 ہجری شروع ہو جائے گا۔ کل کی رات نئے اسلامی سال کی پہلی رات ہے اور آج اسلامی سال کی آخری رات ہے، اور یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور کل جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جامع قرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور کل کی رات جو آ رہی ہے یہ امام عادل، امام راشد، امیر المومنین، مراد نبوت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔
کل چونکہ محرم شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے اس کی 10 تاریخ اسلام کی بڑی ایک اہم تاریخ ہے اور بڑا ایک اہم دن ہے۔ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورے کا دن۔ تاریخ اسلام میں زمانہ قدیم سے عاشورہ بڑا اہم دن ہے۔ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان شریف کا روزہ اس کی فرضیت شروع ہوئی تو عاشورے کے روزے کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس مہینے کی محرم شریف کی 10 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، حضور کے اہل بیت، دین اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے ملک عراق میں کوفہ کے قریب ایک مقام، ایک میدان جس کا نام نینوا ہے، وہاں عظیم قربانیاں دین اسلام کے لیے پیش کی۔ اپنا قبہ، اپنا خاندان، نانا جان کے دین اور نانا پاک کی شریعت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے امام علی مرتبت، امام علی مقام، امام عرش مقام، نواسہ سید الابرار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے افراد کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے اور باطل کے خلاف ڈٹ گئے، اور آپ نے یزید کی بیعت تو قبول نہ کی، اپنا سر کٹوا دیا، خاندان قربان کر دیا، لیکن ایک ظالم، جابر اور فاسق فاجر حکمران کی تائید، اس کی حمایت اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو شہادتیں متصل ہیں اور قربانیاں ہیں، شہادت عثمان غنی 18 ذی الحج ہے، محرم کی پہلی تاریخ شہادت فاروق اعظم ہے، 10 محرم شریف کو شہادت امام علی مرتبت ہے، آپ کے اعوان و انصار، رفقا، خانوادے کے لوگ کربلا میں شہید ہوئے۔ لہذا اس درس قرآن و حدیث میں ان تینوں شخصیات اور ذوات مقدسہ کے شہادتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں صرف آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 ایسے مقدس جماعتیں ہیں، 3 ایسے نفوس قدسیہ ہیں جن کی ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ ایک وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں ہم سب صحابہ کرام کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ایک وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کے عنوان سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تیسری وہ مقدس اور پاک باز خواتین ہیں، عورتیں ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا۔ جن پاک باز عورتوں سے، خواتین سے حضور نے نکاح فرمایا، انہیں اپنے عقد زوجیت میں آنے کا شرف بخشا، انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اور جو حالات و واقعات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اور ان کے پیش نظر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ میں ان تینوں طبقات کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کر دوں، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں معاذ اللہ دل میں کوئی خلش پیدا ہو گئی
تو پھر آپ جان لینا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے عرش والے رب نے قرآن میں راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ حضور کے تمام صحابہ قرآن مجید میں ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کی رفعت قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے۔ اسی طرح حضور کی تمام ازواج مطہرات، ان کے بارے میں اگر معاذ اللہ کسی کے کہنے پر اور کسی کی بات سن کر دل میں کوئی میل پیدا ہو گیا اور دل میں کوئی خلش پیدا ہو گئی تو پھر قرآن مجید کی نص کا انکار ہوگا۔ تیسری مقدس ہستیاں وہ ہیں جن کو قرآن مجید میں اہل بیت کے عنوان سے ذکر کیا گیا۔ ایک حضور کے صحابہ، ایک حضور کے اہل بیت، ایک نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات۔ ہم جو یا رسول اللہ کہنے والے اور میلاد شریف منانے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کرام کی بھی دل و جان سے تعظیم، ادب و احترام قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضور کے اہل بیت اطہار کی تعظیم اور ادب و احترام بھی دل و جان سے کرتے ہیں۔ اور وہ پاک باز عورتیں، خواتین جن سے حضور نے نکاح فرمایا، اپنے عقد زوجیت میں آنے کا حضور نے شرف و اعزاز بخشا، ان کی شان میں قرآن کی نص موجود ہے۔ ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی پاک دامنی اور ان کی طہارت کا اعلان جو ہے وہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا۔ لہذا صحابہ کرام، ان کی نسبت براہ راست حضور کی ذات سے، اہل بیت کی نسبت براہ راست حضور کی ذات سے، ازواج مطہرات کی نسبت جو ہے وہ براہ راست حضور کی ذات سے۔ اس لیے بات کو اور آسان کر کے سمجھانے کے لیے میں تین ٹائٹل، تین عنوان آج کے بیان کے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہیں اصحاب رسول، ایک ہیں، سارے بولیں، ایک ہیں، اور ایک ہیں آل رسول، حضور کی آل، حضور کا خاندان، حضور کا گھرانہ، حضور کے اہل بیت۔ اصحاب رسول، آل رسول اور ازواج رسول۔ بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں، زوجہ بیوی کو، اس کی جمع ہے ازواج، حضور کی بیویاں، ازواج کا یہ معنی ہے۔ اور ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات کا معنی ہے پاک باز بیویاں، جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کی ستھرائی کا اعلان بے نیاز رب نے قرآن میں کیا۔ یہ بڑا نازک دور جا رہا ہے، کہیں حضور کے صحابہ کی عزت و عظمت پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں حضور کی اہل بیت پر باتیں کی جاتی ہیں، کہیں حضور کی ازواج کے بارے میں قیل و قال ہے۔ لہٰذا یہ جو ایمان ہے یہ بہت بڑی قوت، بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کو محفوظ رکھنا، ایمان کو بچانا، اس دور میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ آدمی جب رات کو سوتا ہے تو صبح کو ایک نیا فرقہ وجود میں آیا ہوتا ہے، شام کو پھر جب سونے لگتا ہے تو دیکھتا ہے جو صبح نیا فتنہ پیدا ہوا تھا وہ تو فتنہ تھا ہی، ایک نیا فتنہ پھر شام کو اور پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک ہی راستہ ہے، اگر بچنا چاہتے ہو، اپنا دامن بچانا چاہتے ہو، اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا چاہتے ہو، تو آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، حضور کے ظاہری حیات طیبہ کے زمانہ سے لے کر آج تک اسلاف امت، پوری امت جن مسائل پر متفق رہی ہے
اور 1400 سال سے امت میں جو عقیدے چلے آ رہے ہیں اور وہ معاملات جن پہ امت میں آج تک کوئی اختلاف ہی نہیں رہا، ان کے بارے میں آج اختلاف ڈالا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ سوشل میڈیا کا دور اور انٹرنیٹ کا زمانہ، آئے دن نئی نئی باتیں سننے میں ملتی ہیں، لہٰذا نجات اس میں ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک بات میری دل پہ لکھ کے لے جاؤ، آج صحابہ کے بارے میں کوئی بات سنو تو فوراً اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہمارا قرآن ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ جو صحابہ کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں اصحاب رسول، اپنے محبوب کے اصحاب کے بارے میں بے نیاز رب قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اور اگر اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ کوئی چون و چراں کرے تو پھر اس کی طرف توجہ نہ دو، یہ دیکھو کہ حضور کی آل کے بارے میں، حضور کے خاندان کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ بے نیاز رب نے قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ تیسرا، مقدس ازواج مطہرات، اگر ان کے بارے میں کوئی تاریخ کے حوالے سے آپ کے ایمان پر حملہ آور ہو تو پھر میں نہایت عاجزی اور انکساری سے اور بڑی درد مندی سے آپ سے یہ عرض کروں گا، پھر کسی اور طرف مت دیکھیں، پھر اللہ کے قرآن کی طرف دیکھیں اور مدینے والے مصطفیٰ پاک کے فرمان کی طرف دیکھیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کی بنیاد سوشل میڈیا پہ ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں، نہ ہمارے عقیدے کی بنیاد انٹرنیٹ پہ ہے۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد تو کتاب اللہ، اللہ کا قرآن اور حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مبارک، حضور کی احادیث۔ لہذا اور تیسری بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابہ، اہل بیت، ازواج کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور خود مدینے والے آقا نے اپنے اصحاب کے بارے میں، اپنی آل کے بارے میں اور اپنی ازواج کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ اور ایک بڑی اہم بات، ان تین باتوں کو سمجھنے کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کے زمانہ سے لے کر آج تک جتنے بھی اسلاف کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا کیا ایمان و عقیدہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ازواج کے بارے میں۔ کیونکہ ایک جملہ میرا دل پہ لکھ لو، البرکت ما اکابرکم، البرکت ما اکابرکم، برکت اور خیر اس کام میں ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام ازواج، تابعین، اولیاء کاملین، 1400 سال سے ان کا کیا عقیدہ رہا ہے، ان کا کیا تعامل رہا ہے، جو ان کے طریقے، ان کے معاملات ان کے ساتھ وابستہ رہے گا، اللہ کی عزت کی قسم زندگی میں کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ راستے سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے، حضور کیا کہتے ہیں، حدیث کیا بتاتی ہے، وہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک تمام اولیاء کاملین، علماء امت، ان کا کیا عقیدہ رہا۔ لہذا آئیے اب میں صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اور ازواج کے بارے میں زیادہ تو نہیں، ایک آیت صرف عرض کروں گا کیونکہ وقت ہی اتنا ہوتا ہے، اور یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ بھئی آج اگر کسی صحابی سے کوئی راضی نہیں ہوتا تو پھر اپنا ذہن بنا لو کہ جہنم میں جائے، جہنم میں جائے،
ہم تو صحابہ کرام کو اس لیے مانتے ہیں کہ عرش والے رب نے قرآن میں ان سے راضی ہونے کی سند دے دی ہے، اور جن سے رب راضی ہے ان سے کوئی راضی نہیں ہوتا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ قبل اس کی کہ میں متذکرہ آیت کریمہ سناؤں، یہ بات غور سے سن لیں، نبی کریم کی حدیث، حضور نے فرمایا اکرمو اصحابی، یہ وہ حدیث ہے، میں چاہوں گا بچے سے لے کر جوان اور بزرگ بوڑھے جتنے حضرات محفل میں موجود ہیں یہ حدیث اپنے دل کے اوپر لکھ لو۔ نبی پاک نے فرمایا اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو۔ کیوں احترام کیا جائے؟ سرکار نے وجہ بھی بتائی، فرمایا انہم خیارہم، انہم خیارہم، میرے تمام صحابہ تم سب سے بہتر ہیں۔ جتنے بھی صاحب ایمان ہیں ان سب میں سے بہتر کون ہے؟ نبی پاک کے صحابہ۔ اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، ان کی تعظیم بجا لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا دوسری حدیث شریف، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا دنیا والوں میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی طرح۔ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تمام صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، لہذا جس درخشندہ ستارے کی بھی پیروی کرو گے ان کی پیروی تمہیں اس منزل پہ پہنچائے گی جس کا نام ہدایت ہے۔ ہدایت پانا چاہتے ہو تو صحابہ کی پیروی کیے بغیر ہدایت کی منزل پہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اکرموا اصحابی فإنہم خیارہم۔ تیسری حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کہیں ایسا لفظ تمہاری زبان سے میرے صحابہ کے بارے میں نہ نکلے، ڈرا کرو اللہ سے صحابہ کے بارے میں۔ 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں، اب آیت کریمہ جب سنیں گے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ 11واں پارہ ہے قرآن مجید کا، 11واں پارہ، اور اس کی سورہ ہے سورہ توبہ۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ، اور اس کی آیت نمبر 100، آیت نمبر پورا 100 نمبر آیت۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کا 100% وہ عقیدہ ہو جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں 100% یہ عقیدہ۔ اگر 100 سے کم فیصد ہے تو پھر عقیدے میں گڑبڑ ہے، پھر عقیدہ صحیح نہیں۔ عقیدہ تو کھرا ہونا چاہیے۔ ہر چیز آپ کہتے خالص ملے تو عقیدہ خالص نہیں ہونا چاہیے بھائی، عقیدے میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، عقیدہ خالص۔ اور جس کا مال کھرا ہونا، دکاندار جس سے آپ مال خریدے اور آپ دیکھنا چاہیں کہ مال کھرا ہے نہیں کھرا ہے، مال اگر 1 نمبر ہونا تو پھر بیچنے والا پرواہ نہیں کرتا، وہ اٹھا کر آپ کے آگے مال پھینک دے گا، کہے گا یہ لے جا، پوری مارکیٹ میں چیک کرا لے، اگر 19-20 کا بھی فرق ہوا تو مال میرے منہ پہ دے مارنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے،
عقیدہ کھڑا رکھو، سچا اور سچا عقیدہ رکھو، اور یہ عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن والا عقیدہ ہے، مصطفیٰ کے فرمان والا۔ 3 حدیثیں آپ نے سنی، ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اب قرآن کی آیت میں غور کرنا ضروری ہوگا، تاکہ جو حدیث میں باتیں سیکھیں اور واضح ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ توبہ 11واں پارہ، آیت نمبر پوری 100، میرے محبوب کے تمام صحابہ کی عزت و عظمت اور وقار اور ان کے شان کا قرآن پرچار کر رہا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کی آیت تو بتا رہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، اور الاولون کا معنی ہے سب سے پہلے پہلے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر ہوں وہ انصار ہوں جو سب سے آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لائے۔ عرش والے رب نے کہا او دنیا والو رضی اللہ عنہم، میں ان سب سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم، ہم جمع کی ضمیر ہے، ہم جمع کی ضمیر ہے، مہاجرین ہوں انصار ہوں جو سب سے آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لائے۔ فرمایا عرش والا رب ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ سب اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اور صحابہ نبی پاک کے وہ ہیں جن پر عرش والا رب راضی ہے، صحابہ اپنے رب پر راضی ہے۔ صرف رب راضی نہیں ہوا، بھئی صحابہ کے بارے میں اب بحث کر رہے ہو، کتنی دور گزر گیا صحابہ کو، 1400 سال کم و بیش۔ یہ 1400 سال بعد تمہیں یاد آیا ہے کہ صحابہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، ان کے بارے میں باتیں سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ تو جنت کی نعمتوں میں موجے کر رہے ہیں، جنت کے باغات میں ہیں رسول اللہ کے صحابہ۔ سنو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ صحابہ کہاں ہیں؟ جنت کے باغات میں۔ سنو قرآن، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَعَدَّ لَهُمْ، رسول اللہ کے صحابہ کے لیے بے نیاز رب نے باغات تیار کیے ہیں، باغ تیار کیے ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، وہ باغ ایسے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پوچھا بے نیاز رب، نبی کے صحابہ جنت میں، جنت کے باغات ان کے لیے تیار کیے گئے، اور یہ جنت میں کب تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، کو سر پٹاتا رہے، یہ تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہے رسول اللہ کے صحابہ۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ابدا۔ آخری اس آیت کا آخری جو لفظ ہے نا،
اس نے سارا راز بیان کر دیا۔ یہ صحابہ کے بارے میں چوں چوں کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم۔ نوجوانوں سنو قرآن، ذالک الفوز العظیم، بے نیاز رب کہتا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے، رسول اللہ کے صحابہ نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے ان سے میں راضی ہو گیا، میں نے ان کے لیے جنت میں باغات تیار کیے ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ کوئی آج نہیں راضی ہوتا تو جہنم میں جائے؟ بھئی ہم تو وہ عقیدہ رکھیں گے جو قرآن کا عقیدہ ہے، ہم تو وہ عقیدہ رکھیں گے جو پیارے مصطفیٰ کے فرمان نے بیان کیا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ان صحابہ کے بارے میں باتیں سنتے بھی ہو، کرتے بھی ہو، یہ ڈسکس کرنے والی شخصیات نہیں ہیں۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ او صحابہ کے ایمان پر تم کیلو کال کرو جن کو رب فرماتا ہے میں نے تو ان کا امتحان لیا ہے۔ یہ جو انعام ملے ہیں صحابہ کو ایسے نہیں ملے، اللہ نے محبوب کی یاری کے لیے چنا تھا صحابہ کو، تو اللہ نے پرکھا ہے، پرکھ کے محبوب کے صحابہ بنایا اور منتخب کیا۔ تم کسی سے دوستی لگاتے ہو بغیر پرکھے، تم جانچ پڑتال کرتے ہو، رشتہ داریاں کرو تو جان پڑتال کرتے ہو، کیا مقام ہے یار ان صحابہ کرام کا؟ بے نیاز رب فرماتا ہے، سنو قرآن، قرآن کہتا ہے اللہ نے امتحان لیا ہے، اور امتحان کیا لیا؟ ان کے دل کا امتحان لیا ہے، دل کا تقوی صحابہ کا دیکھا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ امتحان میں سب صحابہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے ہیں۔ اب یہ کوئی ادھر سے اٹھتا ہے ادھر سے چرسی بنگی وہ صحابہ کے ایمان کے امتحان کی بات کرتا پھرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ امتحان لے رہا، وہ امتحان لینے والا اللہ ہو، امتحان محبوب پاک کے صحابہ کو، اور امتحان پرچہ کیا ڈالا؟ ان کے دل کی کیفیات کو پرکھا اللہ نے۔ تو پھر جتنے بھی اعتراض آتے ہیں سب کا جواب قرآن کی آیت دے نہیں رہی۔ یہ اندر سے نہیں مخلص تھے تو قرآن تو کہتا ہے یہ اندر اور باہر سے مخلص ہیں۔ سنو قرآن کی ایک اور آیت، دو آیتیں میں سناؤں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ پرکھا ہے اللہ نے، ان کا امتحان لیا ہے۔ اور 26واں پارہ سورہ فتح، سن اللہ کا قرآن، 26واں پارہ سورہ فتح، ان صحابہ کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں باتیں سنتے ہو، ویسے کرتے ہو، اور جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں۔ سنو ایک اور آیت، 26واں پارہ سورہ فتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس آیت میں بھی فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب دوسری آیت جس میں عرش والے رب نے راضی ہونے کی سند دی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ او دنیا والو، دو حرف تاکید کے آئے، لام تاکید کا اور قد تحقیق کا۔ البتہ تحقیق عرش والا رب راضی ہو گیا ایمان والوں سے۔ کب راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جب صحابہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، ان بیعت کرنے والے سب صحابہ سے عرش والا رب راضی ہو گیا۔
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ وہ انعام پہ انعام قرآن بیان کر رہا ہے، صحابہ کی شان پہ شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ عرش والے رب نے فرمایا او دنیا والو، یہ 1400 صحابہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جب انہوں نے بیعت کی عرش والا رب ان پہ راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر تھا عرش والے رب نے اسے جان لیا، وہ جان کر بے نیاز رب ان سب سے راضی ہو گیا۔ بھائی کوئی چرچ کا سوٹا لگا کے کہے نہیں جی اوپر اوپر سے بیعت کی تھی، اندر سے بیعت نہیں کی تھی، یہ تو اوپر اوپر سے بیعت کرتے تھے۔ تو جب عرش والے رب نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، یہ دا پنجابی وچ مانا نہ ہے ٹھڈوں بیعت کیتی سی، فعلم ما فی قلوبہم، اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا عرش والے رب نے جان لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ راضی بھی ہو گیا، دلوں کا حال بھی عرش والے رب نے جان لیا، اور نبی کے صحابہ کے دلوں پر عرش والے رب نے سکینہ بھی نازل کیا۔ فانزل السکینۃ، یہ سکینہ کی شے تسکین قلبی، اے دل دے سکون دی خاص کیفیت ہے جنہوں قرآن میں بیان کیتا گیا۔ صحابہ دے دلوں میں ٹھنڈ پہ گئی، 1400 صحابہ، بیعت حضور کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، سکینہ بھی نازل کیا، تسکین بھی دی۔ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان قریب اسی بڑی وڈی فتح صحابہ نو عطا کریں گے۔ فتح مکہ بعد وچ بیعت رضوان دے موقع تے آیتاں نازل ہو گئی۔ سنو قرآن رب دا، الحمدللہ۔ یا رسول اللہ کہنے والے تے ہونے خوش نصیب، ساڑھے کول قرآن حدیث تو ہی سانو فرصت نہیں، وہ سانو قرآن حدیث تو ہی فرصت نہیں، اسی کو اور گل کسے دی کی کرنی۔ یہ تے کوئی اور ادھر ادھر دی گلاں او کرے جد کو قرآن نہ ہوئے، جد کو حدیث نہ ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت آل رسول، عظمت اصحاب رسول، عظمت ازواج رسول۔ وہ اس آیت وچ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس آیت وچ بھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، ان صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو کون سمجھے؟ ان کی شان و مقام سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ بیعت تو نبی پاک کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں، بیعت کس کے ہاتھ پہ کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی نا، یبایعونک، آپ کے ہاتھ پہ بیعت۔ جب بیعت ہوگی نا 1400 صحابہ نے بیعت کر لی، پھر عرش رب نے ایک اور آیت نازل کی۔ سنو قرآن 26واں پارہ سورہ فتح، بے نیاز رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور یہ ہیں حضور کے صحابہ، اڈا بلوچنی والو، یہ ہیں حضور کے صحابہ۔ قرآن فرما رہا، عرش والا رب فرما رہا، او میرے محبوب کے صحابیوں، تم میرے محبوب کے ہاتھ
پہ بظاہر بیعت کر رہے ہو، میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ محبوب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسئلے حل ہو گئے، بہت سارے سوالوں کا جواب آ گیا۔ بے نیاز رب نے مدینے والے مصطفیٰ پاک دے دستے پاک نو اپنا ہاتھ آکھیا ہے۔ محبوب ان الذین یبایعونک انما یبایعون، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نبی پاک کے ہاتھ پر 1400 صحابہ کا ہاتھ، عرش والا رب فرماتا ہے سب سے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ وہ صحابہ کے مقدر کا کیا کہنا؟ ان 1400 صحابہ کے ہاتھوں پر عرش والے رب کا ہاتھ ہے۔ تسی آندے ہو نہیں نہیں یہ بندہ نہیں لڑدا، کوئی اور ہاتھ لڑ رہا ہے، کسی اور دا ہاتھ دے پیچھے، کسی اور دا ہاتھ۔ کوئی سمجھو خدا دا واسطہ جے، وہ صحابہ وہ نے جنہاں ہوتی عرش والے رب دا ہاتھ ہے۔ تے تسی انہاں دے بارے وچ بحثاں کر دیو، دکاناں تے تبصرے سن دیو، وہ انہاں دے اوتے تے رب دا ہاتھ ہے۔ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا میں، وہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے دے ہتھاں تے کدا ہاتھ ہے؟ عرش والے رب دا ہاتھ۔ اے صحابہ، اچھا اس صحابہ دی شان صرف قرآن وچ نہیں، پھر اگے بڑھیے وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اس صحابہ دی شان صرف قرآن وچ نہیں، تے جے قرآن خود آکھے، قرآن خود آکھے او دنیا والے، او مدینے والے دے صحابہ او نے جنہاں دا ذکر عرش والے رب نے صرف قرآن وچ نہیں کیتا، انہاں دا ذکر تے بے نیاز رب نے انجیل وچ بھی کیتا تے تورات وچ بھی کیتا۔ اے آسمانی کتاباں وچ، کتب سماویہ وچ، تمام آسمانی کتاباں وچ نبی پاک دے صحابہ دا ذکر ہے۔ سنو یہ گل قرآن چپ کر رہے ہیں، میں تو ادھر ادھر جا ہی نہیں رہا، پھر وابستہ ہو جانا قرآن نال۔ پھر یہ نہ آکھو جو علمی کی آندا، جنمی کی آندا، فلانا کی آندا، نہیں، پھر یہ ویکھو قرآن کی آندا۔ اے ساڑھے نوجوان، میں گزارش کراں گا جدو کوئی الجھن پیدا ہوئے نا کسی درویش کو آ کے اللہ دا اے سوال کرو جی ایڑا مسئلہ ہے ادھے وچ اللہ دا قرآن کی آخدا ہے، اس مسئلے وچ نبی پاک دا فرمان کی ہے۔ حضور نے فرمایا میں دو چیزاں تواڈے وچ چھڈ کے چلیا، جدو تک انہاں دوہاں چیزاں نال تسی تمسک رکھو گے، وابستہ رہو گے، لن تدلو بعدی، میرے بعد کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک میری آل ہے، اہل بیت اطرتی۔ اساں تے یہ ویکھ رہے ہیں 1400 سال تو صحابہ دا عقیدہ، اہل بیت دا عقیدہ کی، انہاں دا کی نظریہ سی۔ تو قرآن جے خود آکھے بھئی صرف قرآن وچ ہی ذکر نہیں، صحابہ دی شان تے ایڈی اونچی ہے، انہاں دا مقام تے اتنا بلند و بالا ہے، بے نیاز رب نے پہلیاں آسمانی کتاباں وچ تے پہلے آسمانی صحیفیاں وچ تورات، زبور، انجیل، انہاں آسمانی کتاباں وچ بھی نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا ذکر پہلی آسمانی کتاباں وچ بھی موجود ہے۔ اس تو ہم صرف گالی سنی ہے تے ان قرآن سنو جس آیت وچ لکھے ہے نا، میں تانوں آیت سنا دیں۔ محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ وفی الانجیل۔ کوئی سمجھ شریف ہی چاہیے گل ماشاءاللہ، خیال مبارک بھی چاہے قرآن، او قرآن نبی پاک دے صحابہ دیاں شانہ بیان کرے، تسی انہاں دے ایمان تے بیسا کردے پھرو، اپنا ایمان بچا تے اپنی قبر بچا۔ رب قرآن فرماندا ہے میں تے اپنے محبوب دے صحابہ دا ذکر تے تورات تے انجیل وچ کیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ذالک مثل، انہاں دیاں مثالاں عرش والے رب نے تورات بھی دتیاں نے تے انجیل بھی دتیاں نے۔ اللہ اکبر، حضور دے صحابہ۔ دوسرا گروہ اہل بیت، دوسری مقدس جماعت۔ لو سنو ذرا، جس طرح پہلے 3 حدیثاں سنائیاں تے پھر تانوں قرآن دیاں آیتاں سنائیاں، او دے نال مسئلہ ترتیب نال سمجھن وچ آسانی رہندی۔ پہلے حدیث سنو حضور دے اہل بیت۔ اسی تے اللہ دا شکر کرنے، میں تے آخنا او 11ویں شریف دا حلوہ کھان والے ہو تے میلاد شریف دے حلوے کھان والے ہو تے لنگر پاک کھان والے، تو پاکیزہ لنگر پاک لوگاں واسطے۔ کئی تے نہیں جی اسی نہیں کھاندے، میں کہنی یہ پاک شہواں رب نے پاک لوگاں واسطے ہی بنائی، پاک شہواں پاک لوگاں واسطے۔ اللہ اکبر۔ اسی رب دا نفل بھی پڑھ دے رہیے نا، پھر بھی حق ادا نہیں ہونا۔ ساڑھے تے رب نے ایڈا کرم کیتا ہے، نہ اسی نبی دے اصحاب دے گستاخ، نہ آل دے گستاخ، نہ ازواج دے گستاخ۔ اسی تے اصحاب دے بھی غلام، ازواج دے بھی غلام تے حضور دی۔ میرے امام نے بھی آکھی سی گل، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اوہ سبق سانو ساڑھے امام نے پڑھایا ہے۔ میرے امام دا کوئی شعر لے آیا، یا تے قرآن دی کسی آیت دا ترجمہ تفسیر ہوئے گی، یا کسی حدیث دی شرح یا حدیث دا ترجمہ آئے گا۔ ایکو شعر وچ آپ نے 2 حدیثاں دا ترجمہ کر چھڑیا ہے۔ پھر سنو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نجم صحابہ ہدایت دے ستارے نے، تے اہل بیت نو حضور نے فرمایا مثالو، سنو حدیث پاک، مثالو اہل بیتی کا سفینت نوح فمن رقبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک۔ حضور نے فرمایا او دنیا والے ہو، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح دی طرح، جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا، جڑا سوار ہون تو رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ صحابہ ہدایت دے ستارے تے اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح، جڑا سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جڑا رہ گیا ہلاک ہو گیا۔
تے بزرگاں کولوں سنو نا، پرانے جنہاں دی عمراں زیادہ نے، پرانے زمانے بھی سمندراں تے دریاواں وچ کشتیاں تے بحری جہاز چلدے سن نا، سمندراں وچ کشتیاں دریاواں وچ، اور رات نو جدو کشتی چلدی سی تے او پتہ نہیں سی لگدا کدھر جانا ہے، تو ستاریاں نو ویکھ کے تے اپنے رستیاں دا تعین کردے سن، کتب ستارے نو ویکھ کے تو آندے سن بھئی ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ بندہ ادو تک نجات نہیں پا سکدا، محبت اہل بیت دی کشتی تے سوار ہو کے تے نظراں نبی پاک دے اصحاب اتے رکھے، محبت اہل بیت دی کشتی، دل وچ محبت اہل بیت ہوئے تے نظراں نبی دے اصحاب دے طریقے ہوتے ہون، وہ انہاں دے بغیر تے گزارا ہی نہیں سجنا، نہ حضور دے اصحاب دے بغیر گزارا، نہ حضور دی آل دے بغیر گزارا۔ کئی بندے عقیدے وچ چول رکھدے نے، چول تو مراد ہے کہ کدی ادھر ڈگ پے تے کدی ادھر ڈگ پے۔ اسی یا رسول اللہ کہن والے حضور دے غلامے میں ترکڑی جے میں تول کے نا، اسی آنے بے نا مقابلہ نہ کر، خدا تینو ہدایت دے، سمجھ دے، کدی بھی زندگی سے مقابلہ نہ کریں جی، انہاں دی شان زیادہ ہے انہاں دی بہتی۔ ایک گل میری یاد رکھی، زندگی وچ کدی سیدھے رستے تو ہٹے گا نہیں، تیرے عقیدے نو کوئی خراب نہیں کر سکے گا۔ جدو کو پوچھے نا بھی انہاں دی شان بہتی ہے، ایدی بہتی ہے، انہوں آخ بھئی نا میں اس بحث وچ نہیں سجنا پیندا، میرا تی عقیدہ شان اپنی اپنی ہے، مقام اپنا اپنا ہے۔ لو ایمان نال دسو کیڈا چنگا فارمولا دس چلے، وہ جدے متعلق تو انہوں آکھے نا جی اے دی بہتی شان ہے کہ او دی بہتی شان ہے، اسی آکھنے نا اس چکر وچ نہ پاؤ، بس اسی انی گل ضرور آکھاں گے جدے بارے وچ نبی پاک نے جو فرما دیتا ہے نا او دا مقام ہے تے او دا مرتبہ ہے، تے جیڑا دوجے دے بارے بھی سرکار نے جو فرمایا او مقام او دا تو مرتبہ او دا ہے، حضور نے فرما دیتا ہے، لہذا اسی بحث وچ نہیں پیندے، اسی آنے مقام اپنا اپنا مرتبہ، لو سنو میں مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا اپنا اے دے اتے بھی نال کچھ عرض کرنا۔ ایک حدیث تو سن لی کہ میرے اہل بیت دی مثال انجے کشتی نور۔ دوسری حدیث سنو، جڑے اہل بیت دے بارے چ معاذ اللہ گفتگو کر دیں، اس حدیث نال بہت سارے سوالاں دا جواب بھی مل جائے گا، اگر دل وچ کوئی ادھر ادھر دی خلش کو کچرا آیا وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ذہنہ میں جڑا کچرا عقیدے دے متعلق وہ بھی ختم ہو انشاءاللہ۔ ذرا غور نہ، حدیث سننا تیرا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے، ذرا توجہ نہ سجنا سونا۔ ذرا نجران دے عیسائی آئے نبی پاک نہ مبالہ کرن، مناظرہ کرنا آئے سن، مناظرہ مبالہ نہیں، وہ آئے سن مناظرہ کرنا، انہاں کہ اسی تو اڑنا مناظرہ کرنا ہے، بحث تمیز کرنی، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ بحث کرنی ہے، ادھر سے رزلٹ نکلے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کریم فرمایا کہ محبوب انہاں نو آکھو مناظرہ نہیں مبالہ ہوئے گا۔ مبالہ ہے بھی دوویں گھر کٹھے ہو کے دعا منگو یا اللہ جیڑا جھوٹا ہے او دا بیڑا غرق کر دے، او دا ستیہ ناس ہو جائے، تو آپ ہی نکھیڑا ہو جائے گا کیڑا سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن وچ آیت نازل فرمائے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم، محبوب انہاں نو آکھو بھی میں اپنیاں عورتاں نو لے آؤں نا، تسی اپنیاں عورتاں نو لے آؤ، میں اپنے پتراں نو لے آؤں نا، ابنا بیٹیاں نو لے آؤں نا، تسی اپنے بیٹیاں نو لے آؤ، میں اپنا خاندان اپنا قبیلہ لے آؤں نا، تسی اپنا لے آؤ، تو اسی پھر کٹھے ہو کے کی کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، اسی پھر آکھاں گے یا اللہ جیڑا جھوٹا ہے نا وہ دوتے لعنت پا دے، ایتھے نکھیڑا ہو جائے گا کیڑا سچا کیڑا جھوٹا ہے۔ مبالہ جس ویلے تیار ہو گیا نا تو حضور کنہاں نو لے کے گئے نال، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا
وانفسکم، میں اپنیاں جاناں نوں لے کے آنا، تسی اپنیاں جاناں لے آؤ۔ آسمان تے فرشتے حیران ہو گئے، فرشتے آکھیا ربا اج کی ہون لگا ہے؟ سرکار نکلے نا جس ویلے، اللہ اکبر، میرے نبی کریم علیہ السلام دے سجے امام حسن مجتبیٰ نے انگلی پھڑی، کھبے پاسے امام حسین پاک نے انگلی پھڑی، حضور دے پیچھے سیدہ زہرا پاک، انہاں دے پیچھے مولا علی۔ تے نجران دے وڈے وڈے پادری، چوٹی دے عیسائیاں دے پادری آئے نا، انہاں جس ویلے آوندیاں ویکھیا نا، انہاں کہا جی نا ساڈے ہاتھ کھڑے نے، اسی نہیں موالا کرنا۔ وہ عیسائیاں دی کن، انہاں کہا وہ ساڈی کن لو آندے ہو تے تسی ہن پیچھے کیوں اڑ دیو، لیاؤ نا تسی بھی اپنے، ایتھے تو موالا ہونا ہے، انہیں نکھیڑا ہو جائے گا۔ انہاں کہا نا اے جڑے دو نکے نکے بال سجے کھبے نا، حسن پاک حسین پاک، تے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا نا پادریاں نے، مولا علی پاک تے زہرا پاک، مولا علی تے سرکار دے پیچھے درمیان وچ، انہاں کہنا ساڈے ہاتھ کھڑے نے، انہاں دعا ہوئی نا جس ویلے، جڑا جھوٹا او دے تے لعنت پوے، انہاں نورانی چہریاں میں جدو آمین آکھیا نا، قیامت تک ساڈیاں نسلاں مک جانیاں، وہ ساڈا کک کنڈا نہیں رہنا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت۔ ساڑا ککھ کنڈا نہیں رہنا، نا اسا نہیں کرنا مبالا، نا جی نا، ساڑی توبہ اسی نہیں کردے مبالا۔ او کتھوں نجران تو چل کے آئے سن مقابلے واسطے، سجنا جنہاں دا کلمہ پڑھی، انہاں دی آل پاک، میرے نبی پاک دا نورانی مبارک چہرہ ویکھیا، والضحیٰ دا چہرہ، مولا علی، حسن پاک، حسین پاک، وہ جنہاں دے چہرے ویکھے تے باطل کم گیا، انہاں کہا او انہاں امین آگ چھڑیا، ساڈا رہنا کاکھ نہیں۔ تے سونے نبی پاک نے ہاتھ چکے، سننا یہ کلمہ پڑھ کے بحث کردا ہے، چاہ پی کے تے سگریٹ تے سوٹے لا کے دکاناں تے مزے لیندے، او کون اہل بیت ہے کیڑا نہیں، معاذ اللہ کو کسے نو اودی توہین کر رہا، کودی توہین کر رہا۔ سن سجنا حدیث دل اتے لکھ لے، پھر میں تینوں قرآن دی آیت سنانی۔ حضور نے ہاتھ چک، کمبل سی نا، کمبل بھی سرکار نے لیا، مولا علی پاک، زہرا پاک، حسنین کریم، حضور نے ہاتھ چک کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے، وطہرہم تطہیرا، یا اللہ انہاں نو انج پاک کر دے جی میں پاک کرن دا حق ہو دے۔ اچھا کئی لفظ پنجتن پاک تو بڑا چڑھ دے نے، خشک طبیعت دے مولوی، خشکی خورے، جنہاں نو کدی تسی ہسدیاں نہیں ویکھو گے، دنے راتی ان نماز پڑھان ممبر تے بیٹھے ان 12 بجے دن دے، یہ نوسط دے مارے تے خشکی دے مارے، پھر اے نہیں جی نہیں اے ویکھو نا جی چونکہ چنانچہ یہ کہ جی، میں کہ نبی پاک نے اس واسطے سن، میں اپنے دل دی گل دساں، یہ نبی پاک نے تاں فرمایا یا اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے، انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے، تاکہ کسے نو اہل بیت، انہاں دے اہل بیت ہون وچ شک نہ رہے۔ اور جنہاں نو نبی پاک نے اپنے اہل بیت آکھیا، یہ تے کون سن؟ مولا علی سن، زہرا پاک سن، امام حسن مجتبیٰ سن، حسین شہید کربلا سن، آمنہ دلال درمیان بھی تشریف فرمانے، یہ 5 ہستیاں ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اہل بیت تو حضور دی حدیث 3 حدیثاں ادھر سنائیاں صحابہ دے بارے 3 اہل بیت، تیسری حدیث تو ہم پہلے سنا چکے ہیں، 2 چیزاں تو اڈ بھی چھڑ کے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و اطرتی، میری اہل بیت نہ جڑے رہو گے تو بچے رہو گے، قرآن نہ جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ ہے جی سنو ہن آیت کریمہ سنو، بے نیاز رب نے اہل بیت دی شان وچ فرمایا
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اچھا جنہوں رب پاک کرے وہ دی طہارت بھی شک ہو سکتا ہے. میں پھر یہی آکھاں گا بھی نشے دا ماریا بندہ انہوں کی پتہ ہے کہ قرآن کی حدیث کی، وہ تے کدی ادھر چخ مارے گا کدی ادھر چخ مارے گا. وہ جنہوں نے قرآن آکھے کہ رب نے انہوں پاک کرن دا ارادہ کر لیا، انہوں دی پاکی طہارت بھی شک ہو سکتا ہے. ہاں میں دعوے نال آکھنا جس گلی وچ نبی پاک دے اہل بیت رہندے نے اس گلی وچ بھی نجاست نو لنگن دی اجازت نہیں سی. وہ گندگی تے علائش اس گلی چوں نہیں لنگ سکتی کیونکہ انہوں پاک کرن دا رب نے اعلان کیتا. وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرہ دا معنی انج رب نے پاک کرن دا ارادہ کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے خوب اچھی طرح. تاں کئیاں نو اس ایک بھئی بیماری ہوئے تو دا علاج کیتا جائے. تسی ڈاکٹر کو جاؤ انہیں کہنا یار ایک بیماری ہوندی میں دا علاج کر دیں تو کوتر سو بیماری لگی. یہ عقیدے دی جڑی بیماری ہے نا خدا پناہ دے. خالص عقیدہ ہوئے ایمان ہوئے تو کیا بات ہے. پھر وہ بندہ جدو فوت ہوئے تو دا چہرہ ویکھیا جے جنازے تو بعد تہاڈا ایمان آکھے گا بھئی یہ دا عقیدہ بڑا کھرا تے سچا تے سچا عقیدہ سی. جدا عقیدہ کھرا سچا ہوئے مرن تو بعد وہ دا چہرہ نکھریا ہوندا ہے، بیماری چہرہ مرجایا ہوندا ہے. بندہ ڈاڈا بیمار ہوئے نا، میں بڑے بڑے مریض ویکھے بیماری نے کھا لیتا اندروں باہروں ختم کرتا، چہرے بالکل ایڈا کو چہرہ نکلا ہے. جدو نوا تو آ کے جنازہ پڑھ کے ویکھیا نا چہرے اتے نور دیاں برساتاں ہو رہی ہیں، چہرہ نکھرے ہے، ویکھ کے پتہ لگتا ہے اللہ والا سی دنیا تو گیا. اے حضور دی آل، حضور دی اہل بیت، انہاں دی طہارت دا رب اعلان کر رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تے اسی حضور دی آل دے بھی غلام ہاں، حضور دے اصحاب دے بھی غلام ہاں، تے حضور دی تاں ہی تے محتشم رضا صاحب اعلان کر رہے سن بے اج دے درس دا عنوان ہے حضرت عثمان غنی تے حضرت فاروق اعظم انہاں دیاں شہادتاں نے. کیونکہ دن یہ چل رہے ہیں پھر جدو محرم دا چند چڑھنا ہے پھر ہر دس محرم نو کر اسی لنگر پکانے ہیں امام پاک دا. جڑا 10ویں محرم نو امام پاک دا لنگر پکائے نا سال پورا او دی روزی وچ برکت رہندی. ایمان نال دسی تیرے دوترے نال کو پیار کرے تینوں چنگا لگے گا کہ نہیں؟ پوترے نال پیار کرے تو پوترا چکیا ہوئے اپنا تے دوترا تینوں جفیاں پائے تے کٹ کٹ کے ملے تیرے دوترے پوترے نو پیار نہ دے تو آخنا ہے بڑا سنگ دل پتھر دل بندہ ہے. او پتھر دل بندہ ہے مینوں جفیاں پاندا ہے تے میرے پوترے دوترے نو نے پیار ہی نہیں دیتا، ایڈا سخت بندہ ہے. تے جے تیرے نہ جفی نہ پائے سلام دعا نہ لے تیرے دوترے پوترے دا متھا چومے منہ چومے تیرا دل خوش ہونا کہ نہیں؟ تو آخنا یار میرے نہ پاویں سلام دعا نہیں لی میرے بچیاں نال تے پیار کیتا ہے. تے یہ بچے نے نبی پاک دے اوے حسین پاک کے نہ دے دوترے نے کعبے دے رب دی قسم حضور دی آل نال پیار کریں گا نا حضور دے نواسیاں نال گنبد خضرا وچ نبی پاک خوش ہوندے نے عرشاں تے عرش والا رب خوش ہوندا ہے. حضور دی اہل بیت. تیسرا مقدس جماعت سی ازواج سنو ذرا دھیان نال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دناں بھی تواڈے کناں وچ آوازاں پینیاں نے. حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے وچ بڑے نازیبہ کلمات لوگ کہندے نے. قبل اس دے کہ میں آیت تینوں سناواں اے گل یاد رکھی حضور دی 11 ازواج مطہرات سن. نبی پاک دیاں بیویاں کنیاں سن؟ 11. انہاں وچ جو حضرت عائشہ صدیقہ کلیاں حضرت عائشہ او نے جنہاں دی شان وچ سجنا
قرآن پاک دی سورہ نور وچ 18 آیتاں نازل ہوئیاں. جے کوئی چوڑ مارے نا ادھروں ادھروں حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے چوڑا مارے تو پھر اینا سوچ نہیں ایمان نہ خراب کریں. یہی آنکھیں میں چوڑ ماردہ پہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ تے او نے جنہ دی شان وچ عرش والے رب نے 1 2 4 5 7 آیتاں نہیں 18 آیتاں نازل ہوئی. اور رب نے انہاں دی کسی عورت تے تہمت لگ جائے نانکے داد کے صفائیاں دین دے. ام المومنین عائشہ صدیقہ اس ہستی دا نام ہے. منافقہ نے آپ تے اتہام کیتا نا صفائی عرش والے رب نے دی تھی. صفائی عرش والے انہاں دی پاک دامنی انہاں دی طہارت انہاں دے تقدس دا قرآن نے تے قرآن نے وچ کی رب نے فرمایا ھذا افکم مبین. ایتھے نانکے آندن بڑی وڈی تہمت لائی ہے جھوٹی تہمت لائی ہے. دادکے آندن نہیں نہیں جھوٹی تہمت لائی ہے. عرش والے رب نے فرمایا اے جے مقام عائشہ صدیقہ دا ھذا افکم مبین ھذا بہتان عظیم. بہتان دا معنی تے تانوں آوندا ہی ہے. ایتھے لفظی رب نے بہتان دا استعمال کیتا ہے. بلوچنی والے ذرا غور کریں ایتھے لفظی رب نے بہتان دا استعمال کیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ تے منافقہ نے تہمت لائی تے رب نے قرآن میں آیت نازل فرما دی تھی ھذا بہتان عظیم. سورہ نور 18واں سپارہ ھذا افکم مبین. یہ بڑی بڑی سازش منافقہ تیار. تہمت کیوں لائی سی؟ جس بندے دی گل لوگ دھیان نہ سن دے ہون نا تے لوگ او دے کردار تے حملہ کر دے نے. ساڑھے بزرگاں دی تاریخ پڑھو بڑے بڑے بزرگاں نہ زیادتیاں ہوئیاں. انہاں آکھے یار اے دے اُتے تبا ایسا لا دیو لوگ اے دی گل ہی نہ سنن دھیان ہی نہ دین. اے دے وال دنیا بہت ہی جاندی ہے تے کوئی نہ کوئی کڑو کو سازش کرو. انہاں آکھیا بھی انہاں منافقہ نے یہ سازش اندر کھاتے تیار کی تھی نا تے رب نے قرآن میں قیامت تک 18 آیتاں ام المومنین عائشہ صدیقہ دی شان وچ نازل کیتیاں. سجنا میرے لفظاں تے غور کریں جدو تک چند سورج گردش کردا رہے گا تے رب دا قرآن پڑھیا جاندا رہے گا. اللہ دی عزت دی قسم ہے اما عائشہ دیاں عزتاں عظمتاں تے شاناں تے انہاں دی پاک دامنی قیامت تک قرآن دی تلاوت ہوندی رہے گی. بس اشارہ میں کرتا ہے. انہوں آکھی کوئی عقل دے ناخن لے کو جو ہوش کر انہاں دے متعلق گل کرنے جنہاں وچ بے نیاز رب نے 18 آیتاں نازل کی تھی. وہ سنو حضور دی ازواج جمع دا صیغہ ہے جے کسی ایک بیوی اے تو میں ایک مثال دی حضور دی کسی ایک بیوی دے بارے چ وی دل وچ ذرا جے میل آیا نا تے قرآن دی نص دا انکار ہونا ہی. سن لے ذرا اے قرآن دی آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آیت کریمہ دا آغاز ہی بڑا پیارا ہے. بے نیاز رب نے فرمایا میرے نبی توڑیاں جانا تو بھی زیادہ قریب نے. میرے نبی توڑیاں جانا تو بھی زیادہ لو اے لبدا پھردا ہے وہ تو ساڑیاں جانو تو زیادہ قریب. قرآن آخدا او کلمہ پڑھنے والے ہو اے جنہ دا کلمہ پڑھے توڑے نبی پاک اے توڑیاں جانا تو بھی قریب نے. جا مفسرین نے لکھیا اولا بمانا اقرب اولا بمانا اقرب. اے نبی کریم علیہ السلام توڑیاں جانا تو بھی زیادہ قریب نے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. زوجہ بیوی نو آخدے نے زوجہ دی جمع ازواج. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. عرش والے رب نے قرآن وچ اعلان کیتا ہے میرے محبوب نبی دیاں ساریاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے. ایمان والیاں دیاں اسے واسطے حضور جس زوجہ محترمہ مکرمہ دا نام آئے گا نا تے نال
اسی کی پڑھنے ام المؤمنین مومنہ دی ماں 11 ازواج مطہرات نبی پاک اور حضرت خدیجۃ القبرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حضور دی زوجہ نے پہلا نکاح جڑا نبی پاک نے فرمایا نا جس عورت نال مائی صاحبہ دا نام سی خدیجۃ القبرا رضی اللہ تعالیٰ یہ بیوہ سن تے نبی پاک نے پہلا ویاہ جدو کیتا نا تو انہوں میں آسان کر کے سمجھاواں پہلا ویاہ پہلا نکاح تے او حضور نے 25 سال دی عمر مبارک سرکار دی کنی عمر ہے تے حضرت خدیجۃ القبرا دی عمر 40 سال تے بیوہ کئی نہیں جی کڑی دی عمر ذرا میں کہ کنی بہتی ہے سال 2 سال وڈی ہے میں کہ تو 2 سالاں تو تینوں الرجی ہو گئی تے سرکار نے پہلا جڑا نکاح فرمایا نا تیاں بہناں دے رشتے کرو نا تے تھوڑا بہت عمر دا فرق ہوئے تے وہ نہیں گنی دا ہاں اے نہ آکھیا کرو نہیں جی منڈا ساڈا تے 20 سالاں دا کڑی 5 دی 5 سالاں دا کوئی فرق نہیں ہوندا کتاباں پڑھو نو آندے نے بھئی اے رب دی رحمت نال گلاں بندیاں نے سرکار نے جڑا پہلا نہیں جی یہ تے بیوہ عورت ہے نہیں بیوہ عورت نال سنی رشتہ ساڈے خاندان چ نہیں کردے ساڈے نبی پاک نے پہلا نکاح کر کے ہی امت نو دسیا ہے وہی بیوہ عورت نو نظر انداز نہ کریا جائے 25 سال دی عمر مبارک نبی پاک دی تے حضرت خدیجہ دی عمر لو اگلی گل اور ذرا سنیا جے نیندر تو نہیں آئی تو گرمی ہے مینوں بھی پتہ ہے تہاڈی بڑی ہمت ہے تسی آ گئے تے گرمی چ اٹھے نہیں جاندا پکھے تھلے نہ پکھا ہوئے تے منجی ہوئے بس گرمی چ پھر ادھر ادھر ہون نوں دل نہیں کردا تہاڈے دلاں میں پیار ہے نا نبی پاک دا دین دی محبت تاں آئے ہو ورنہ کون ہن مسیتاں نوں جی لوگ چھڑ دے جاندے نے جڑا زمانہ آیا نا مادہ پرستی آ گئی دنیا پرستی بہتی ہے دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں سمجھو سکھو اے میری گل دھیان نہ سنیا جے میں ختم کرن لگا نبی پاک دی ساری اولاد حضور دی ساری اولاد پاک سوائے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ دے 2 صاحبزادے 4 صاحبزادیاں نبی پاک دیاں 4 صاحبزادیاں 2 صاحبزادے یہ حضرت خدیجۃ القبرا بچوں ہوئے نبی پاک تو آنا نہیں اور بہت ہی عمر ہے جی یہ عورت بیوہ ہے جی یہ طلاق ہوئی ہے نو نبی پاک نے طلاق شدہ عورت نال بھی نکاح کیتا ہے حضرت زینب نال وہ متعلقہ سن طلاق ہوئی سی وہ سرکار نے سانو یہ دسیا ہے چنگا رشتہ لب جائے خاندانی ہون بیوی چنگی ہوئے سیرت اچھی ہوئے صورت بھی اچھی ہوئے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع حضور نے فرمایا جڑیاں عورتاں پسند نے نکاح کرو انہاں نال مطلب ہے کہ عورت دا ظاہری حسن بھی ہونا چاہیے تے سیرت دا بھی کردار دا بھی حسن ہونا چاہیے چنگا رشتہ ہوئے تے یہ نہیں بہتی عمر ہے جی اطلاق ہوئی ہے جی او جی بیوہ عورت نہ جتھے اچھا رشتہ خاندانی لوگ لبن تے کر لینا چاہیے سرکار دی ساری اولاد مبارک او حضرت خدیجۃ القبرا بھی چوئی جنہ دی عمر 40 سال سی حضور دی عمر 25 سال 4 صاحبزادیاں میرے نبی پاک سیدہ زینب پاک سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سب تو چھوٹی صاحبزادی نے یہ تھے ایک نقطہ میں عرض نہ کراں تے بددیانتی ہونی حضرت زہرا پاک نال حضور نو باقی ساری اولاد نالوں بہتا پیار سی کئی یہ دے بڑیاں چکھاں مار دے نے لیکن ایک گل میری یاد رکھو ایک ایسی گل دساں گا جدا کسے ماں دے جمے نہیں جدے کو توڑ ہوئے ساریاں کتاباں بھی لکھیا ہے اور جیڑی نکی اولاد ہوندی نا چھوٹی وہ سب تو بہت ہی پیاری ہوندی ہے ماں پے بھی آندے نے جدوں منڈے وکھ وکھ ہو جان نا تے ماں پیو آندے نے نا اساں تے او نکے نہ رہنا ننے نال اسی نکے نہ رہنا تے سیدہ زہرا پاک حضور دی ساری اولاد وچوں او سن جنہاں ساری اولاد نو ود کے نبی پاک دا پیار پایا
سب تو زیادہ پیار زہرا پاک نال۔ تے حضور نے فرمایا میری یہ تھی، میری یہ بیٹی جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہے، اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا مینوں ناراض کیتا، جنہیں مینوں ناراض کیتا انہیں رب نو ناراض کیتا۔ اے جدے متعلق جو نبی پاک نے فرمایا۔ ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ، یہ حضرت ماریا قبطیہ انہاں دے بطن وچوں سن، تے 11 حضور دی ازواج سن۔ تے قرآن نے آکھیا ایمان والیاں دیاں ماواں نے ساریاں، ایمان والیاں دیاں۔ تے حضرت عائشہ صدیقہ او حضور دی زوجہ مکرمہ ہے، نبی پاک دی قبر پاک روزہ پاک بھی حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ بنے، نبی پاک دا وصال بھی حضرت عائشہ صدیقہ دی گود وچ حضور دا سر اقدس سی جدو انتقال ہویا۔ اصحاب رسول، آل رسول اور ازواج رسول، اے تیناں دے بارے وچ یہ ضروری ایام جڑے آ رہے نے گزر رہے نے، آج دن نویاں نویاں گلاں بولیاں پانت دیاں سننیاں، میں ضروری سمجھیا دین دا ادنا خادم ہون دی حیثیت نال کہ اسی اس درس قرآن و حدیث دے فائدہ اٹھاندے ہویاں کہ انہاں قرآن حدیث دی روشنی وچ ازواج رسول، اصحاب رسول اور آل رسول سب دے بارے وچ ویکھیے قرآن کی آخدا ہے حضور۔ اور بہت ساری آیتاں نے لیکن وقت نہیں۔ ایک گل حضرت عثمان غنی دی اور ایک گل حضرت عمر دی، کیونکہ محتشم صاحب نے تانوں اشارہ کیتا نا، لیکن موضوع تے بولیے تو پھر لوگ کٹ پسند کر دیں ادھر ادھر دیاں گلاں کری، پھر آدھے مولوی بڑی تقریر کی تھی۔ یہ ساڈا سنیاں دا نظام ہے، یہ میں اپنے دل دی گل کی جی موضوع دے عین مطابق قرآن حدیث تو ادھر ادھر نہ ہوئیے نا، تے جے او کہانیاں سنائیے بیبیاں دیاں بندیاں دیاں بازاراں دیاں تے اپنیاں کہانیاں سنان لگ پئی، پھر لوگ آدھے کیا بات ہے، بڑا وائرل ہوئے نے حضرت صاحب۔ منڈے بھی خوش ہوندے کہندے اج تے توں کڈ دتا ہے کوئی آندا جی پھٹیاں کھیڑ دیتی ہے۔ لیکن ساڈی مجبوری پتر اساں پڑھے ہی کچھ ہے۔ ہاں ساڈے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اگے آکھنا ہونا بھئی کئیاں دے کئی استاذ نے، میرے تو استاذ بھی ایک ہی نے۔ اپنے باپ کو نہیں پڑھدا بچہ، ماسٹر بھی آندے نے ساڈے منڈے ساڈے کو نہیں پڑھدے، قاری صاحب بھی آندے میں باڑیاں دے بال پرائے نے میرا بال نہیں پڑھدا۔ کئی مولوی صاحب مینوں ملے آندے نے ساڈے بال ساڈے کو نہیں پڑھدے، باغی ہو جاندے نے۔ تانوں پتہ نہیں کیویں حضرت صاحب نے پڑھا لیا۔ میں کہ بھی والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے کوئی استاد نے، میں سارا کچھ انہوں کو ہی پڑھیا الحمدللہ۔ وہ ایک ہی گل ہی فرماندے سن بھی جتھے جاؤ نا قرآن تے حدیث ہی بیان کریا کرو۔ انہاں کہا قرآن حدیث بیان کریا کرو، قرآن بیان کرن دا یہ فائدہ جڑا نام مننے کم از کم قرآن دی مار تے پوے انہوں۔ اس واسطے میں کدی تقریر اس واسطے نہیں کیتی بندے نعرے مارن خوش ہون، اتھے جا کے آخر بڑا بھائی بمب کڑ دیتے اج نے، جے پوچھئے بھی بیان کیوں آندے نے یہ تے نہیں پتہ لگا۔ بڑے بڑے 40 ہزار دے کے 50 ہزار مولوی سن دے ہو، جے پوچھئے نا کی حضرت صاحب نے آکھیا یہ تے نہیں پتہ لگا، بس شیر پڑھیا کمال دا گڑا سی، ایتھوں چکدا دی آواز اتھے لے جاندا سی۔ میں جدوں بھی بیان کیتا نا اج تو دل دی گل دساں صرف رب رسول دی رضا واسطے، میں اور میری نیت ہوندی بھئی انہیں بندے آئے نے، 2-4 بندے دی سمجھ بھی گل آ گئی نا تو میرا تے کم بن جانا ہے، اب میری نجات ہو جائے گی الحمدللہ۔ 2 چیزاں ساڈے گھر وچ کوئی نہیں، کئیاں بندے نو گھر دی روٹی چنگی نہیں لگدی، وہ ایک منڈا ساڈے محلے سی تو ہوٹل دی روٹی کھاندا سی، ہن ماں آندی میں تیرے واسطے پکا دی، آندا نہیں ہوٹل دی روٹی سوادی بڑی ہوندی ہے، اسی سواد لینے ہاں۔ حالانکہ میری کوئی تقریر 2 چیزاں تو خالی نہیں ہوندی، میں جتھے جانا جڑے مینوں سندے رہندے ہو میں آنا ہونا بھی 2 چیزاں گھراں چ لے آؤ، ایک نماز ایک قرآن، ایک نماز ایک 2 چیزاں ساڈے گھر وچ نہیں۔ سویر دا ٹائم ہوندا سارے ہی ستے پہ، کوئی فجر پڑھدے ہی نہیں، پنڈاں دے پنڈ ستے ہوندے نے، مسیتاں دی حالت بڑی پتلی، فجر دی نماز دی بہت نمازی گھٹ ہوندے نے، 4-5 نمازی 3 نمازی، کتھے اگلے دن نماز پڑھی جی اسی
فجر دی کھجور والی مسجد وچ راتی محفل سی تے 1000-1500 بندہ محفل سن رہا، فجر دی نماز ہی پوری سب بھی نہیں سی۔ میں کہو وہ چنگی بھلی مسیت سی ساڈی، جلسہ کران دا تے فائدہ ہوندا ہے میں نمازی بندن۔ اگے ساڈی مسیتی کھجور والی فجر دی نماز ہی 3 صفاں 4، چلو ہن گرمیاں نے 3 صفاں 2.5 تے ہو ہی جاندیاں، گرمی چ نہیں لوگ اٹھدے، لیکن اس دن ایک صف بھی پوری نہیں سی۔ میں کہ لو اے فائدہ ہویا جے تبلیغ دا، جنہیں جلسے جنیاں محفل ہوندیاں لوگ دن بدن دیر تو دور ہی ہوندے چلے جا رہے۔ اس واسطے آؤ آخری اصلاحی 2 گلاں کراں گا۔ میں یہ پوچھاں گا میں مینوں تسی موضوع دیتا ہے حضرت عثمان غنی دی شہادت دا تے حضرت فاروق اعظم، یہی سنیا جے نا؟ ہے جی بولو نا ذرا۔ لیکن میں تانوں پوچھ سکنا کوئی گل؟ میں گل پوچھا عثمان غنی جو تو شہید ہوئے تے کی کر رہے سن؟ قرآن شریف پڑھ رہے سن۔ عثمان غنی سن نورین امیر المومنین نبی پاک دے دورے داماد جامع قرآن، وہ شہید ہوئے سن تے رب دا قرآن پڑھ رہے سن، تے تساں موضوع رکھیا شہادت فاروق اعظم۔ میں یہ بھی پوچھا بھی حضرت فاروق اعظم جو تو شہید ہوئے کی کرتے سن پہ؟ کی کرتے سن؟ اور نبی پاک دے محراب مسجد نبی تے حضور دے محراب وچ کھلوتے نے، فجر دی نماز دی نیت، اللہ اکبر، نماز حملہ ہو گیا۔ او حضرت عمر شہید ہوئے قرآن نماز پڑھ دیاں مسلے تے کھلوتے محراب نبی مسجد نبی، عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھ دیاں۔ 10 محرم نو سارے آکھو گے شہادت کربلا سن دے سنا دے ہو، کیا میں پوچھ سکنا تو انو امام عالی مقام امام عرش مقام جدو شہید ہوئے کیا میرے امام پاک سخی حسین پاک نماز بھی تے نماز بھی حالت سجدے بھی سکتا؟ وہ امام شہید ہوئے تے سبحان ربی اللہ تے سجدے بھی تے نماز بھی، لاشاں دے ٹھیر لگے نے 72 لاشاں، ایک جنازہ کرو اٹھے پورے محلے وچ روٹی نہیں پکدی، لوگ آندے نہیں یار گوانیاں کر فوتگی ہوئی ہے اج اساں روٹی نہیں پکانی۔ سجنا سوچ ذرا کربلا وچ 72 شہید، وہ ساڑے سر پیڑ ہوئے کارے کسے نو بیمار ہوئی تو نمازاں ساڑی اج رہ جاندیاں، وہ اماں جی بیمار سن دوائی لین گیا سا اج 5 نمازیں نہیں پڑھیاں گئی۔ سجنا سوچ ذرا 72 لاشاں پئیاں نے تے امام پاک زخماں نال نڈال 360 زخم امام پاک دے جسم تے شہادت دے سجدے دے بھی سر رکھیا ہے، نماز پڑھ رہے نے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ۔ جامع شہادت نوش کیتا حسین پاک نے نماز وچ سجدے وچ، حضرت عمر نماز دی حالت وچ محراب وچ نماز دی امامت مصلی امامت تے سن، عثمان غنی قرآن پڑھ دیا شہید ہوئے۔ تے میں پوچھ سکنا تو اڈے کو مولا علی پاک کوفے دی جامعہ مسجد وچ فجر دی نماز پڑھنا آئے، نماز واسطے آئے نے، نماز دے ارادے نال آئے نے، نماز دی تیاری وچ نے، نماز پڑھن لگے نے تے کوفے دی جامعہ مسجد وچ مولا علی بھی نماز پڑھ دے شہید ہوئے، نماز دی حالت وچ آ رہے سن۔ یہ جنیاں شہادتاں تو اسی سننے سنانے ہاں، یہ شہادتاں سانو سنیا کی دے رہی ہیں، پیغام کی دے رہی ہیں۔ سجنا جنیاں بھی شہادتاں سنے سنائے گا نا 100 ہاتھ رسا سرے گا، گل اتھے آ کے مکڑی ہے۔ انہاں آکھیا ویکھو ساڑھے تے کنا مشکل وقت آیا تے کنی آزمائش آئی، اساں نماز نہیں چھڑی، تیرے سر پیڑ ہوئے تو مسیتے نہیں جانا۔ یہ شہادت ہو رہی تے قرآن پڑھ رہے ہیں تے تیرے گھر قرآن کدی کھلا نہیں، نماز دا مصلی کدی بچھیا نہیں۔ سانو تحفے ملدے نا عمرے کر کے اج کر کے لوگ آندے تے جا نمازاں دیندے اسی وہ پیٹی وچ رکھنے بکسیاں وچ، بڑا اسی تڑ کے آکھنے وہ جی ساڈے بزرگ گئے سن عمرہ کر کے بڑا سوہنا مصلی لے آئے نے، وہ مصلی دی زیارتاں ہی کراندے ہو تے کر دیو، او دے اوتے نماز نہیں پڑھ دے تسی۔ تے حاجی صاحب آؤ نا عمرہ کر کے، تسی بلوچنی دا کوئی بندہ عمرہ کر کے آئے، تسی ملن جانا، تساں حاجی جی کو تسبیح نہیں لے آئے ساڑے واسطے تحفہ نہیں لے آئے،
کو دیو نا سانو تسبیح مدینے پاک دی، وہ چمک دی تسبیح ضرور لینی، وہ دی چمک ہی ویکھنی، پڑھنی نہیں۔ یہ نماز تے قرآن اللہ دی عزت دی قسم دے بغیر گزارا ہی نہیں۔ میں پچھلے درس سے اتنے بیان کر گیا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا کسے کم کار دا ہی نہیں، وہ بھی کوئی بندہ جڑا نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ یہ بھی میں اتنے بیان کر گیا، گلاں وہی نے جڑیاں بار بار دہرائیاں جاندیاں۔ میں یہ بھی اتنے بیان کر گیا، میں کدی دین دے معاملے تبلیغ غفلت نہیں کی تھی، یہ بھی میں اتنے بیان کر کے گیا۔ مسلمان دی پہچان ہی نماز ہے، مومن دی پہچان ہی۔ یہ حدیث علماء کرام بہت گھٹ بیان کرتے ہیں، تو نمازی رس جاندے نے کڈ یار اس مولوی نو نواں لیا کو اور حاجی صاحب اے جناب سباز صاحب اے کاری تہاڈا جڑا ہے نا اینو بدلو یار، یہ تو روز سانو ہی آندا ہے، یہ سانو ہی آندا ہے۔ میں کہ اور کنوں آکھیے؟ یہ ساڈے نبی پاک نے فرمایا ایمان تے کفر وچ فرق کرن والی شے نماز ہے۔ ایمان تے کفر وچ فرق کرن والی شے تے مسلمان دی شان قرآن دی تلاوت تے 5 وقتہ نماز، شہادت فاروق اعظم ہوئے، شہادت عثمان غنی، یہ سانو سبق یہ پیغام ملتا ہے۔ شہادت کربلا ہوئے، شہادت حسین پاک ہوئے، یہ دیکھو نا یہ ہستیاں نو مقام کیویں ملیا ہے؟ یہ نماز تے قرآن آخری وقت یہی کام ہے۔ میں اکثر آخنا ہونا جی حضرت عثمان غنی نو رب نے پوچھیا نا کہ عثمان جدو تینوں شہید کیتا ہے بلوائیاں نے، مصر دے بلوائیاں تینوں قتل کیتا ہے، شہید کیتا، عثمان کی کردا سا پیا؟ انہاں آخنا اللہ تیرا قرآن پڑھدا سا۔ حضرت عمر نو جدو پوچھیا نا عمر جدو تانوں شہید کیتا گیا تے کی کر رہے سو؟ کہن گے اللہ تیرا قرآن پڑھ رہا سا۔ سخی حسین پاک سجدے بھی نماز بھی۔ اس واسطے 2 چیزاں کوشش کرو تیاں پتراں نو سمجھاؤ۔ سب تو پہلے تے آپ عمل کریے نا، جے میں ہی نہ عمل کراں گا تے بچے تے ویکھ کے نہیں عمل کردے۔ تسی شروع کرو یہ کام۔ نکے نکے دوترے پوترے بڑے پیارے ہوندے نے، انہوں نماز نہیں پتہ نماز کی ہے کیویں پڑھی دی ہے۔ نکے جے بال وہ جدو نماز میں پڑھنا تو نال آ کے کھلو جاندے، وہ میرے اللہ جی وہندے جے میں رکوع کرنا وہ رکوع کر دیں، جے میں سجدہ کرنا۔ چھوٹے بچے تسی بھی کر کے ویکھو، تواڈے بال تواڈے نال کھلو جان گے، وہ تواڈے وقت ویکھن گے کیویں رکوع کردا ہے کیویں سجدہ کردا ہے۔ وہ جدو اسی قرآن شریف پڑھاں گے، نمازاں پڑھاں گے، ساڈے بچے بھی رغبت رکھن گے، انہوں نے بھی اسی کہندے رہیے۔ ساڈے ذمہ فرض ہے اسی خود بھی نمازی بنیے، پورے گھردیاں نو نمازی بنائیے۔ بیوی نو نماز پڑھانا خاوند دی ذمہ داری، ہاں جی۔ اولاد نو نمازی بنانا ماپیاں دی ذمہ داری، بیوی نو نمازی بنانا خاوند دی ذمہ داری۔ لیکن زمانہ الٹا آ گیا، میرا مرید آیا تو گھر دے بچے بھی انہاں دے نال، او دی بیوی میں نہ آکھن لگے جی میں تے پڑھنی ہے نماز، اے تہاڈا مرید نہیں پڑھدا، وہ آندی اینو آکھو نماز پڑھے۔ میں انہوں آکھیا بھئی خاوند دا کام ہے بیوی نو نماز پڑھانا، پر تیرا معاملہ ہو رہے بیوی تینوں نمازی بنان ڈئی۔ سوچنے کی بات ہے، اسے بار بار سوچنے کی بات ہے اسے۔ بس میں یہ اصلاحی 2-4 گلاں دین دا پیغام اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ گرمی وچ آئے ہو تسی، میں یہ دعا کیتیاں بغیر رہ نہیں سکدا۔ رب ایڈی گرمی وچ تے اے ساؤن دے دن تے حبس دا اے موقع تے موسم، تہاڈی بڑی یہ کوشش تے ہمت تے تس تشریف لے آئے، پورا درس بڑے آرام نال سکون نال سنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جڑیاں گلاں دی سانو سمجھ آئی ہے انہاں تے سانو اللہ عمل کرن دی توفیق۔ وآخر دعوانا